الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. سورہ کہف کی شروع میں یہ بات آ چکی ہے کہ یہودیوں کے سکھانے کے نتیجے میں مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے. ایک سوال تھا کہ روح کیا چیز ہے، دوسرا سوال تھا کہ اصحاب کہف کون لوگ ہیں، اور تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون ہے. یہودیوں نے یہ سوال مشرکوں کے ذریعے سے کروایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہے، کسی کتاب کو پڑھ نہیں سکتے تھے، تو کچھ 3 ایسے سوالات کیے جائیں جس کا جواب ایک نبی ہی دے سکتے. اور مشرکوں سے کہا کہ اگر جواب نہیں ملے گا تو مان لینا کہ بالکل جھوٹے انسان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی گئی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم کل بتائیں، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا. انشاءاللہ نہیں کہنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کا جواب دینے میں 15 دن لگا دیا، کیونکہ نبی اپنی جانب سے کچھ بولتے نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے وحی آنے پر ہی گفتگو کرتے ہیں. لیکن آپ نے کہا میں کل بتاؤں گا، یہ ادا اللہ کو پسند نہیں آئی. آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ چنانچہ جب یہ اس کا جواب دینے کی باری آئی تو کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے نبی، جب کبھی کسی کام کے بارے میں یہ کہیں کہ میں کل کروں گا تو وہاں پر انشاءاللہ آپ ضرور کہہ دیا کیجیے، یعنی جب اللہ چاہے گا تب میں کر سکتا ہوں یا بول سکتا ہوں. پھر 3 سوالات کے جواب دے دیے. کفار و مشرکین کو جھٹلانے کا، انکار کرنے کا موقع مل گیا. 15 دن تک سوال کا جواب نہیں ملا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب دیا. اس کی تفصیل سورہ کہف میں آ بھی چکی ہے. اور آخر سوال کا جواب وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. کچھ لوگوں نے ذوالقرنین کو الیگزینڈر کہا ہے، کچھ لوگوں نے سکندر مقدومی کہا، کسی لوگوں نے سکندر ذوالقرنین کہا، لیکن اس سے کوئی میل نہیں کھاتا. بلکہ ذوالقرنین کے بارے میں جو صحیح مفسرین نے رائے قائم کی ہے وہ ایران کا رہنے والا ایک حاکم تھا جسے سائرس یا خورس کے نام سے جانا جاتا ہے. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اسباب و وسائل مہیا کیے تھے، ساتھ ساتھ انہیں ایمان کی دولت سے بھی مالا مال کیا تھا. بڑی حکمرانی کرنے کے باوجود یہ کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، بلکہ عام پبلک اور رعایا سے بھی اچھے انداز میں گفتگو کرتے اور ان کے مسائل کو حل کیا کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 550 سال پہلے کا زمانہ ان کا گزرا ہے. لیکن جس انداز سے یہودیوں کی جانب سے سوال ہوا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان اصحاب کہف یا ذوالقرنین اس قسم کے واقعات سے متعلق لوگ باخبر تھے. اس لحاظ سے سوال کیا گیا، جواب ملا. کیا جواب ملا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل، تو آپ فرما دیجئے سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ان قریب
اس سلسلے میں اس کی تفصیل میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ کی جانب سے وحی آئی۔ اب سوال کرنے والوں کو جواب دیجئے کہ ذوالقرنین کون ہے اور اس کی حیثیت تاریخ میں کیا ہے، اس کا مقام و منصب کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ وضاحت کیجیے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو روئے زمین پر حاکم بنایا تھا۔ اللہ نے ذوالقرنین کو با اختیار اور با اقتدار بنایا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر چیز کی اسباب و وسائل ہم نے مہیا کر دیے۔ ایک حکومت چلانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، وہ ساری ضرورت کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے مہیا کر دیا۔ ذوالقرنین کے متعلق سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے مغرب کا اور مشرق کا سفر کیا۔ ایران سے پچھم کی جانب کیا ہے وہاں تک کا سفر ہوا، پھر وہاں سے واپس آئے تو پورب کی طرف کہاں ہے وہاں کا سفر ہوا۔ پھر انہوں نے ایک تیسرا سفر کیا، بعض مورخین نے کہا ہے وہ تیسرا سفر اتر کی طرف تھا۔ کیا سفر تھا اس کا تذکرہ۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ ایک مہم پر چلے، ایک کام لے کے عراق سے نکلے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ وہ فتح کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ ایسا لگا کہ وہاں دنیا ختم ہو رہی ہے، سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے۔ قرآن کہتا ہے وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ، انہوں نے سورج کو پایا کہ وہ کالے رنگ کے چشمہ میں، دریا ندی میں وہ ڈوب رہا ہے۔ گدلا پانی ہے، کیچڑ ہے یا مٹی کے نتیجے میں پانی اس کا کالا کر رکھتا ہے، اور وہیں ان کو لگ رہا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے۔ سورج ڈوبتا نہیں ہے، لیکن آپ اگر دریا کنارے چلے ہیں یا کہیں پر رہیے گا تو آپ کو دکھائے گا کہ سورج ڈوب رہا ہے، آپ کی نگاہوں سے وہ اوجھل ہو گیا۔ تو ذوالقرنین نے جو سفر شروع کیا ایران سے اور پچھم کی طرف وہ ملک کا ملک فتح کرتا وہ چلا گیا، وہاں تک پہنچ گیا کہ اس کے بعد دریا ہی دریا ہے، اب آبادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسا ان کو لگا کہ سورج ڈوب رہا ہے اور وہ گدلا پانی کے اندر ڈوب رہا ہے۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ، اس سورج کو انہوں نے پایا کہ وہ چشمہ میں، جو سیاہ رنگ کا چشمہ، چشمہ سے مراد آنکھ کا چشمہ نہیں ہے، وہ پانی والا دریا یہ ڈوب رہا ہے۔ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، اس علاقے میں ذوالقرنین نے کچھ لوگوں کو پایا، قوم کو پایا۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، ان لوگوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کے دل میں بات ڈالی، تم اگر چاہو تو انہیں سزا بھی دے سکتے ہو، اور تم اگر چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کر سکتے ہو، اسے معاف بھی کر سکتے ہو۔ سفر کرتے ہوئے، فتح کرتے ہوئے مغرب میں بالکل کنارے پہنچ گئے، کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جو ان کے مقابلہ میں بھی آئے، لیکن اخیر میں ہار سے دوچار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین سے کہا کہ اب تمہارا اختیار ہے، چاہے تو ان لوگوں کو سزا دو، بدہوا مزدور بنا دو، جیل کی سلاخوں میں ڈال دو، اور چاہو تو انہیں معاف کر دو اور ان کے ساتھ انہیں سلوک کرو۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه، ذوالقرنین نے کہا ہاں جس نے اس میں سے ظلم کیا ہے ان قریب اسے ہم سزا دیں گے۔ جو سرکشی کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا، فتنہ و فساد پھیلانے والا، امن و امان کو غارت کرنے والا ہے، ایسے لوگوں کو ہم ضرور سزا دیں گے۔ اور ہماری یہ سزا اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ ثم يرد الى ربه، پھر اسے اس کی رب کی جانب لوٹا دیا جائے گا، فيعذبه عذابا نكرا،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زبردست سزا سے دوچار کرے گا. یعنی ہم وقتی طور سے سزا دے سکتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے جیل میں ڈال سکتے ہیں، تعزیری احکام نافذ کر سکتے ہیں، کچھ ٹھکائی پٹائی کر سکتے ہیں، لیکن اصلی سزا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے گا. ہم اسے اللہ کے حوالے کر دیں گے، اے اللہ تیرا بندہ تو سمجھ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، پھر ایمان قبول کرنے کے بعد اچھے کام بھی کیے، تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے. فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے. جن لوگوں نے ظلم کیا ہم اسے سزا دیں گے، لیکن جو انسان ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا اور اپنے ایمان کو اعمال صالحہ کے ذریعے سے سجا کے رکھا ہے، تو ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اچھا بدلہ دے گا اور مرنے کے بعد بھی اچھا بدلہ دے گا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم بھی ان سے بڑی آسانی کی گفتگو کریں گے، بڑی آسانی کی بات کریں گے. اپنے معاملات میں ہم آسانیاں برتیں گے اور آسانی کے ساتھ ان سے بات کریں گے. اچھے انسان کے ساتھ اچھی بات ہوتی ہے، اور سرکشوں کے ساتھ کبھی کبھی ٹیٹ ہوا جاتا ہے، سختی برتی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے ظلم بربریت سے بعد آ جائے. یہ ذوالقرنین کا سفر ہوا پچھم کی طرف، جہاں گویا آبادی ختم ہے اور سورج ڈوبنے والا ہے. ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے دوسری مہم شروع کی، دوسرے سفر پہ ان کا جانا ہوا. وہ سفر کہاں کا تھا؟ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک یہ وہاں پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے. یعنی پورب کی طرف کا ان کا سفر ہوا. تو اس زمانے میں گویا دنیا ختم ہو گئی، زمین ختم ہو گئی، اب لگتا ہے کہ سورج نکلنے کی جگہ پہنچ گئے. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ذوالقرنین نے سورج کو پایا ایسے لوگوں پر یہ نکل رہا ہے کہ جن لوگوں کے لیے سورج سے کوئی پردہ نہیں، آڑ نہیں. یعنی وہاں کچھ لوگ تھے جہاں مکان، گھر اور سائے دار نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ڈائریکٹ سورج کی شعاع اور اس کی گرمی اس قوم پہ پڑ رہی تھی. مغرب میں گئے تو کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، کہا سزا دیجئے یا معاف کر دیجئے. مشرق بھی گئے تو ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ جن کے پاس رہنے سہنے کا مکان ہی نہیں، وہ ڈائریکٹ سورج کی شعاعوں میں زندگی گزارتے ہیں. اگر سخت دھوپ ہو جائے اس میں چلچلاتی دھوپ میں پریشان ہو جائے، کوئی پردہ نہیں، کوئی آڑ نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی درخت نہیں. کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، ایسے ہی جو کچھ بھی ان کے پاس ہے ہم ان تمام چیزوں کی خبروں کا احاطہ کر بیٹھے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ مشرق و مغرب کا سفر انہوں نے کیا ہے، تمام سفر کی رویداد ہمارے سامنے ہے، اس کی مکمل کیفیات ہمارے پاس ہے، جو انہوں نے کیا ان کے کارناموں کی ساری فہرست ہمارے پاس ہے. جو چیزیں ہیں اس سلسلے میں مکمل معلومات ہم نے احاطہ کر کے رکھا ہے میرے اختیار میں. یہ ہو گیا مغرب کا سفر اور مشرق کا سفر، یعنی پچھم کا سفر اور پورب کا سفر. گویا ایران سے مغرب کا بھی سفر کیا اور ایران سے پھر مشرق کا بھی سفر کیا. کہاں گئے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ٹرکی کی طرف چلے گئے، پھر افغانستان کی طرف آ گئے، اور تیسرا سفر کیا ہے عراق کی طرف چلے گئے. ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک اور مہم کی جانب روان ہو گئے، یعنی تیسرا سفر انہوں نے شروع کیا. یہ کدھر کا سفر تھا اس میں قرآن نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن مفسرین لکھا ہے کہ ممکن ہے وہ سفر ان کا اتر کی طرف رہا ہو. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما
لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ یہ فتح کرتے کرتے اتر کی طرف دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، وجد من دونہما قوما، کہ جس کے پیچھے ایک قوم کو انہوں نے پایا۔ مغرب میں ایک قوم سے ملاقات ہوئی، مشرق میں ایک قوم سے ملاقات ہوئی، اور اتر کی طرف گئے تو وہاں بھی ایک قوم سے ملاقات ہوئی۔ اس قوم کا حال کیا ہے؟ لا یکادون یفقہون قولا، یہ قوم بات نہیں سمجھ پاتی تھی، ان کی زبان کچھ دوسری تھی، ان کی زبان کچھ دوسری تھی، یہ لوگ بات سمجھنے والے لوگ نہیں تھے، اور سمجھا بھی کیسے سکے۔ قالوا یا ذی القرنین، تو ان لوگوں نے ذی القرنین سے کہا، اے ذی القرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہاں یاجوج اور ماجوج دو قوم ہیں جو روئے زمین پر فتنہ فساد برپا کر رکھی ہے۔ دو پہاڑیوں کے درے میں پہنچ گئے، پہاڑ ایک ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، بیچ سے راستہ ہے، اور اس کے بعد میں ایک قوم ہے جو یاجوج ماجوج ہے، یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، اور اس طرح میں کچھ سیدھے سادے لوگ تھے۔ تو ان سیدھے سادے لوگوں نے ذی القرنین سے کہا کہ سنیے، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج قوم ہے جو زمین میں فتنہ و فساد مچا رہے ہیں۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یافس بن نون کی اولاد ہے، یافس بن نوح کی اولاد ہے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کہاں قیامت کے دن کہا جائے گا کہ 999 کو جہنم میں ڈالو اور ایک کو جنت میں ڈالو۔ پوچھا 999، کہ بھئی یاجوج ماجوج کی قوم میں سے 999 کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور 1000 میں سے گویا ایک جنت میں ڈالا جائے گا۔ کتنی بڑی تعداد اس کی ہوگی، اندازہ لگا لیجیے۔ کہا یہ یاجوج ماجوج قوم ہے جو فتنہ فساد پھیلا رہی ہے۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کہ ہم آپ کی خدمت میں کچھ خراج اور ٹیکس پیش کریں کہ جس کے ذریعے سے آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ ادھر سے لوگ آتے ہیں، لوٹ مار کے چلے آتے ہیں، ہنگامہ فساد برپا کر کے چلے آتے ہیں، ہمارا سکون غارت کیے بیٹھے ہیں۔ تو ایسا کیجئے، ہم آپ کے لیے کچھ خدمت کرتے ہیں، کچھ مال آپ کو دیتے ہیں، کچھ اسباب وسائل آپ کو دے رہے ہیں، کچھ خراج اور ٹیکس آپ کو دے رہے ہیں، ہمارا کام آسان کر دیجئے، یہاں دیوار کھڑی کر دیجئے کہ وہ لوگ ادھر آ ہی نہ سکے۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو ذوالقرنین نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تمہارے پاس کتنا دو گے؟ تم سب جمع کر کے تھوڑا سا ہمارے پاس مال لے آؤ گے، اسباب لے آؤ گے، لیکن اللہ نے میرے پاس تو بہت کچھ دیا ہے۔ میں تو مشرق و مغرب کا سفر کر کے اسے فتح کر چکا ہوں، شمال کی جانب بھی فاتحانہ شان سے میں داخل ہوا ہوں۔ اب تم لوگوں سے تھوڑا کچھ لے کر کے ہم یہ کام کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ہاں مگر ایک کام کر سکتے ہو، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، افرادی قوت سے تم ہماری مدد کرو۔ ہم تو مال خرچ کریں گے، اسباب و وسائل لائیں گے، لیکن آدمی تو چاہیے۔ تم مزدور ہم کو دے دو، لیبر ہم کو دو، ہم اس کی طرف سے کام کرا لیں گے۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، افرادی قوت کے ذریعے سے تم ہماری مدد کرو۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دوں۔ لوگوں نے ذوالقرنین سے استغاثہ کیا، درخواست کی کہ ہم سے کچھ ہو سکے گا ہم بھی آپ کی خدمت میں ڈال دیں گے، لیکن یاجوج ماجوج کی فتنہ سے بچانے کے لیے ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیجئے۔ وہ ادھر سے آگے بڑا ادھم مچاتے ہیں اور بڑا نقصان کرتے ہیں، بڑا فساد پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے، ہاں اتنا کام کر سکتے ہو، تم افراد ہمیں عطا فرما دو، عطا کر دو، ہم ان کے ذریعے سے یہ کام تمہارے لے کر دیتے ہیں۔
ان کے اور تمہارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ آتونی زبر الحدیدی، ذوالقرنین نے کہا لاؤ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے، چدرا، پلیٹ، اس کے سامان لاؤ میرے پاس۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ دونوں پہاڑ کے درمیان جو خالی جگہ تھی اس کو لوہے سے بھر دیا گیا، پہاڑ کی چوٹی تک اس لوہے کو پہنچا دیا گیا، یہاں تک کہ لوہے اونچائی میں دونوں پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گئے۔ بھائی ادھر پہاڑ ہے، ادھر پہاڑ ہے، پہاڑ پہ چڑھ کے تو آئیں گے نہیں، یہ راستہ بنا ہوا ہے، ادھر یاجوج ماجوج ہے اور ادھر دوسرے لوگ ہیں، ادھر سے لوگ آ جا رہے ہیں، کہ اتنی اونچی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں کہ اس کو توڑ بھی نہیں سکتے، اس پہ چڑھ بھی نہیں سکتے۔ تو ایسا کرو، آتونی زبر الحدید، لوہے کے ٹکڑے لاؤ، اس کی پلیٹیں لاؤ، چدرا لاؤ یا لوہے کا سامان لاؤ، رکھو اس میں۔ لوگ رکھتے چلے گئے، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ وہ لوہے رکھتے رکھتے دونوں پہاڑ کے سروں کے برابر تک پہنچ گیا، یعنی پورا لوہا اس پہ رکھ دیا گیا۔ پھر کیا کہا؟ قال انفخوا، کہا اس میں آگ لگا کے پھونک مارو، یعنی لوہے کو تم پورے طور سے جلاؤ، پگھلاؤ اس کو، لوہے میں آگ لگاؤ، معمولی سی آگ لگے گا نہیں، مستقل اسے پکاؤ یہاں تک کہ لوہا بالکل آگ بن جائے۔ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب آگ نے اسے آگ بنا دیا، یعنی لوہے کو جب آگ میں ڈالا گیا اتنا جلا کہ سارا کا سارا لوہا بالکل آگ میں تبدیل ہو گیا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہا لاؤ ہمارے پاس تانبا، ہم اس پر گرا دیتے، پگھلا ہوا تانبا لاؤ، ہم اس میں اڑیل دیتے۔ اب لوہا آگ بنا ہوا لوہا ہے، پھر اس کے بعد تانبا لایا گیا جو پگھلا ہوا تانبا ہے، اب اس کو ڈال دیا، تانبا اور لوہا مل کر کے ایک زبردست دیوار کھڑی ہو گئی، پہاڑ کی اونچائی تک یہ دیوار کھڑی کر دی، اتنی مضبوط، اتنا اونچا دیوار، اتنی اونچی دیوار، اتنی مضبوط دیوار کہ اس اونچائی پر کوئی چڑھ نہیں سکتا، اور اتنا مضبوط دیوار ہے کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ آگے اسی کی وضاحت کیا ہے، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس لوہے کے پلیٹ کو آگ بنا دیا گیا، قال آتونی، تو کہا لاؤ، افرغ علیہ قطرہ، میں تانبے کا پگھلا ہوا تانبا میں اس میں اڑیل دیتا ہوں۔ چنانچہ اس جلتے ہوئے لوہے کے پلیٹوں پر پگھلا ہوا تانبا کو اڑیل دیا گیا۔ اب وہ تانبا اور لوہا آگ میں تبدیل ہونے کے بعد جب اس کی آگ بجھی ہے تو پورا کا پورا سراپا لوہا اور تانبا مل کر کے ایک بہترین دیوار کھڑی ہو گئی۔ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، یہ لوگ استطاعت نہیں رکھتے کہ اس پر چڑھ جائیں۔ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور یہ طاقت رکھتے اس کے اندر سوراخ کر دیں۔ اتنی موٹی دیوار بنائے گے کہ اس کو توڑ بھی نہیں سکتے ہیں، اور اتنی اونچی دیوار کھڑی کر دے گا پھر لوہا کا اس طرح سے اس پہ چڑھ ہی نہیں سکتے۔ پتھر کا کاٹ کاٹ کے راستہ سیڑھی بنا لیا جاتا ہے، تو بالکل اس طرح ڈھالا گیا ہے کہ اس پہ چڑھ ہی نہیں سکتے، چڑھیں گر جائیں گے، یہ چڑھ بھی نہیں سکتے ہیں اور اس کو توڑ بھی نہیں سکتے، سوراخ بھی نہیں کر سکتے۔ اب یاد رکھیے گا، یہ دیوار انہوں نے قائم کر دی لوہے کی اور تانبے سے، یاجوج ماجوج کو اس طرف بند کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بعد آپ اس کی سرات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یاجوج ماجوج کی فتنہ کا بھی ظہور ہوگا، دجال کا بھی خروج ہوگا، یاجوج ماجوج بھی لوٹ کھسوٹ کریں گے، تو یہ فتنہ بھی ظاہر ہوگا۔ اس سلسلے میں حدیث ہے کہ روزانہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں،
بہت حد تک توڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اب اتنا بچا ہوا ہے، کل توڑیں گے، ادھر چلے جائیں گے، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتا. لوگ گھروں کو واپس چلے آتے ہیں، پھر دوسرے دن اس دیوار کو توڑنے کے لیے آتے، دیکھتے ہیں کہ لوہا پھر وہ جو دیوار مکمل بنی ہوئی ہے اس میں کوئی شگاف سوراخ نہیں ہے. قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے ہوئے کہیں گے انشاءاللہ کل یہ کام تمام کر لیں گے. تو جتنا وہ توڑ کے رکھے ہوئے تھے وہیں تک دیوار کھڑی رہے گی، اور دوسرے دن آئیں گے اور دیوار توڑ دیں گے، اور پھر اس کے بعد سب لوگ حملہ آور ہو جائیں گے، فتنہ و فساد پھیلائیں گے. مطلب کیا ہوا؟ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. یہ لوگ اس پر چڑھ بھی نہیں سکتے ہیں، یہ لوگ اس کو توڑ بھی نہیں سکتے ہیں، الا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہے. اس کا تذکرہ کیا ہے، قُلْ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، یہ میرے رب کے فضل سے ہوا ہے. ذوالقرنین نے کہا اتنی مضبوط دیوار ہم نے کھڑی کر دی ہے اور اتنی اونچی اور بلند دیوار ہم نے تعمیر کر دی ہے، یہ ہمارے اپنے اختیار سے نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوا ہے. اللہ کی رحمت و مہربانی سے میں یہ کام کر سکا ہوں. میرا تو یہ دعویٰ ہے کوئی توڑے گا نہیں، کوئی چڑھے گا نہیں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، اور جب میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا تو اللہ اسے توڑ کے رکھ دے گا. قرب قیامت یاجوج ماجوج کی فتنے کے ظہور سے متعلق یہ بات ہے، جب قیامت کے قریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے توڑوا دے گا، اور پھر یہ روئے زمین پر فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ورنہ ایسی مضبوط دیوار ہم نے بنائی ہے وہ دوسرا توڑ نہیں سکتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و چاہت ہوگی وہ دیوار ٹوٹے گی، عام انسان اسے توڑ نہیں سکتا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ تو پکا ہے. یعنی قیامت آئے گی، قیامت میں سارا نظام ترام برم ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا، آسمان کا نظام بدل جائے گا، زمین کا نظام بدل جائے گا، علاوہ اس کے سمندر میں دریا میں آگ لگا دی جائے گی، اس کے پانی کو بھڑکا دیا جائے گا، اور وہ سب کے سب نکل جائیں گے. پھر سارے ملبہ جات کو اور اس کے رابش کو اس پانی کے بہاؤ میں دریا اور سمندروں کے تہوں تک پہنچا دیا جائے گا، یہاں تک کہ پوری سرزمین قان سبزہ ہموار چٹیل میدان ہو جائے گی، اور اسی پر قیامت قائم ہوگی. تو کہا قیامت سے پہلے پہلے یہ معاملہ تمام ہو جائے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت و مشیت ہوگی تو اللہ اس سے پہلے بھی توڑوا سکتا ہے، نہیں تو پھر یاجوج ماجوج کے فتنے کے لیے توڑوا سکتا ہے. اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو قیامت میں تو ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. جب قیامت کا وعدہ پورا ہوگا، قرآن کہتا ہے ہم سبوں کو قبروں سے اکھاڑ دیں گے، نکال باہر کریں گے، تو ان کو چھوڑیں گے، وَتَرَكْ ان کو چھوڑ دیں گے. بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ایسا لگے گا کہ انسانی آبادی، انسانی سیلاب ہے، اور ایک دوسرے سے جو ٹکرا رہے موج کی طرح، جس طرح پانی کی موج طغیانی پیدا ہوتی ہے، اس طریقے سے لوگ جب نکلیں گے تو لوگ آپس میں ٹکرائیں گے. فرمایا ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، ہم چھوڑ دیں گے اس میں سے بعض انسان کو بعض انسان پر ٹکرا رہا موج کی طرح. ونفخ فی الصور، سور میں پھونک دیا جائے گا. فجمعناہم جمعا، اور ہم سب کو ایک ساتھ میدان محشر میں جمع کر دیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور آج کے دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے حاضر کر دیں گے. ابھی تو دکھتا نہیں ہے، لیکن جہنم دکھے گی اور کافروں کے سامنے جہنم آئے گی. قیامت برپا ہونے کے بعد ہم کافروں کے سامنے جہنم کو ظاہر کر دیں گے. وجیء بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمع. کافر کون؟ کہ جن کی آنکھیں ہمارے ذکر سے غافل ہو کر پردے میں چلی گئی تھی، یعنی ہماری آیتوں کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھ تیار ہی نہیں تھی. قرآنی آیت ہو یا بے شمار پھیلی ہوئی نشانیاں، یہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا لگتا ہے
کہ ان کی آنکھ پہ پٹر لگا ہوا ہے، جب دکھائی نہیں دیتا، سجھائی نہیں دیتا تو یہ لوگ ایمان کیسے لائیں گے؟ لا يستطيعون سمع وكانوا لا يستطيعون سمع، اور یہ لوگ سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے۔ ان کفار و مشرکین کی حالات کا تذکرہ کیا گیا کہ ہم جہنم کو ان کے سامنے ظاہر کر دیں گے، یہ بتانے کے لیے جس جہنم کا تم مذاق اڑا رہے تھے، جس پر ایمان لانے کے لیے تم تیار نہیں تھے، آج وہ جہنم تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ تم جہنم میں کیوں آئے؟ تم نے اپنے آنکھوں پہ پٹر لگا لیا تھا، پردہ لگا لیا تھا، تمہیں سجھائی اور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حالانکہ ان آیتوں میں غور فکر کرتے، عبرت و نصیحت حاصل کرتے تو جہنم سے بچنے کا راستہ تمہارے لیے ہموار ہو جاتا، تم جنت میں چلے آتے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ بھئی آدمی سنتا ہے تب بات مانتا ہے، آدمی دیکھتا ہے تو عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آنکھ پر پٹر لگا ہوا ہے اور کان میں ٹھیپی پڑا ہوا ہے، وہ سن بھی نہیں سکتے ہیں اور دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اگر دیکھ لے تو خود بھی مان لے، اور اگر دیکھ نہیں سکتے سن رہا ہے تو کسی آدمی سے کوئی پوچھے گا، سنا دے گا اور صحیح بات کے مطابق عمل کر لے گا۔ یہ سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ظاہر سی بات ہے ان دو حرکات کے نتیجے میں پھر ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، ان کا دل کام نہیں کرتا، جس کو کہا قرآن نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے پٹر ڈال دیا ہے، ان کے کانوں میں ٹھیپی اور گھرانی ڈال دیا ہے۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ سن بھی نہیں سکتے، یہ دیکھ بھی نہیں سکتے، تو ایمان کہاں سے لائیں؟ بہرا ہے دیکھ کے راستہ معلوم کر لے گا، اندھا ہے سن کے راستہ معلوم کر لے گا، کچھ نہیں ہے اس کے پاس قلب سلیم ہے، صحیح دل و دماغ ہے، اپنے سمجھ سے راستہ معلوم کر لے گا، لیکن سننے سمجھنے اور دیکھنے کی ساری راہیں ان کی بند ہو چکی ہیں، وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ سن بھی نہیں سکتے، وہ سمجھ بھی نہیں سکتے، تو ٹامک ٹوئیاں دھیروں مار رہا ہوگا اور پریشانی سے دوچار ہوگا۔ اس لیے اللہ نے اگر ہمیں آنکھ دی ہے اور اللہ نے ہمیں کان سے نوازا ہے، قوت گویائی بھی دی ہے، قوت سنوائی بھی دی ہے، قوت بصارت و بصیرت بھی دی ہے، دیکھنے کی طاقت بھی دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے، تو اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے، صحیح چیزوں کو دیکھا جائے، صحیح چیزوں کو سنا جائے اور صحیح چیزوں کے بارے میں صحیح سوچ رکھی جائے۔ یقیناً اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بہتر سے بہتر فائدہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما آمین۔